السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 19واں پارہ اور سورہ شعراء ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم 7ویں نبی کا قصہ ہم پڑھیں گے، اور وہ قصہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا جو قصہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ہم پہلے سورہ اعراف میں اور سورہ ہود میں بڑے ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو سورہ شعراء جو تھی وہ مکی صورت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ مختلف انبیاء کے جو قصے ہیں وہ سنائے گئے، اور جو انبیاء کے قصوں میں اس طرح تھا کہ جو انہوں نے اس قوم نے اس نبی کو جو ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا، یا جو انہوں نے عذاب مانگا، جو معجزہ مانگا، یا انہوں نے جو نبی کو جو کہتے ہیں نا کہ برے القاب سے نوازا، وہ سیم ایز اٹ از اس قوم کے یعنی کہ قریش مکہ والوں نے، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا۔ اب ان کا جواب بھی جو تھا کفار مکہ کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اگر اتنے سچے ہیں تو ٹھیک ہے، تو پھر ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دیں۔ یہ اس لفظ کی جو کہتے ہیں نا کہ تفسیر میں ان کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھوڑا سا، اور ان کی قوم کا بھی عذاب کا یہی الفاظ میں مطالبہ تھا کہ لائے ہم پہ جو آسمان کا ٹکڑا گرانا ہے، ہم پہ آسمان کا ٹکڑا ہی گرا دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں، یہ ان کا قرآن میں 2 قوموں کا ذکر ہے، کہ کہیں ان کو کہا گیا ہے کہ یہ ایکا والے ہیں، اصحاب الایکا، یعنی کہ ایکا کہتے ہیں جھنڈ کو، جھنڈ والے یعنی کہ گھنے جنگل، جھنڈ بن والے، اور ایک ان کو مدین والے کہا گیا۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے، ان کا نام تھا مدین، ان کی نسل میں سے جو قوم، جو قبیلہ آباد ہوا وہ مدین کہلایا، یعنی کہ نسبت سے تو یہ مدین والے بھی بن گئے، اور علاقے کی وجہ سے ان کو ایکا والے بھی کہا گیا۔ اور یہ جس جگہ یہ آباد تھی یہ قوم، تو یہ بڑا آب و ہوا کے حساب سے بڑا خوبصورت، نہروں چشموں والا اور بڑا شاداب پرفضا مقام تھا، اور اسی وجہ سے یہاں جو کہتے ہیں نا کہ پھل میوے وہ اور اس قدر خوشبودار تھے کہ دور دور تک نا کہ ان کی خوشبو پھیلی ہوتی تھی، ان کی اس علاقے کی جو پھلوں کی خوشبو ہے۔ اور اس بستی میں داخل ہونے سے پہلے اگر کوئی یعنی کہ بستی کے باہر کھڑے ہو کر بستی کا نظارہ کرتا تو ایسا لگتا کہ گھنے جنگلوں سے، پودوں سے، درختوں سے، جھنڈوں سے گھرا ہوا کو خوبصورت سا یعنی کہ وہ علاقہ ہے۔ اور اگر یعنی کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت سر پر ٹوکری رکھ کر وہ سڑک پر نکلتی تو جب تک وہ سڑک کے اینڈ تک پہنچتی تو پھل گر گر کے اس کی ٹوکری بھر جاتی تھی خود بخود، اتنا یعنی کہ یہ خوشحال اور یہ تھی، اور اتنا زمین باغوں کی زرخیزی اور شادابی تھی، دولت اور ثروت کی فراوانی تھی، خوشحالی پر یہ لوگ بڑے مغرور تھے، اور یہ سمجھتے تھے یہ ان کی ذاتی میراث اور ان کا خاندانی ہنر ہے، یہ یعنی کہ ان کی یہ ذاتی میراث ہے، یہ خاندانی ہنر ہے۔ تو وارث تو اللہ کی ذات ہے نا، بھول گئے اس رب کو کہ یہ جو دینے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ جو خوشبوؤں والے، اور کہتے بہت خوبصورت خوشبو، پھلوں کی خوشبو، اور یہ کہ دور دور سے اس علاقے کی پھیلی ہوتی تھی۔ تو ظاہری بات ہے جب اتنی فارغ البالی پہلے بھی میں نے یہ لفظ استعمال کرتی رہی ہوں قوم عاد کے لیے بھی اور قوم ان کے لیے بھی، سمود کے لیے بھی، کہ فارغ البالی جو ہوتی ہے جب انسان بہت زیادہ لگژریز میں پڑ جائے، اور فارغ البالی ہو تو نعمتوں کی جو کہتے ہیں نا بہتات، اور انسان کو جو کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ سے، رب سے دور کر دیتی ہے، وہ زیادہ نافرمانیوں کی طرف، وہ جو کہتے ہیں نا کہ شیطان وسوسے ڈالنے میں زیادہ، اس کو تکبر اور غرور کہ تم بڑے کمال کے، تم بڑا، تمہارے اندر ہی کوئی یعنی کہ خاص چیز ہے جس کی وجہ سے تم اس مقام پر ہو، تمہیں یہ نعمتیں ملی ہیں، اور
اور وہ جو دل میں جو تکبر اور غرور ہے وہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. ہر چیز تو ظاہری بات ہے، پھر کوئی چیز کیسے کہ جھک کیسے سکتا ہے؟ جو تکبر اور غرور ہے وہ کیسے جھکا سکتا ہے؟ اور جھکنا کیا ہے؟ عاجزی. اور وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا شکر. اور جیسے حضرت موسیٰ کا قصہ ہے کہ ایک شخص بہت دولت مند تھا، بہت زیادہ اس پہ دولت کی فراوانی تھی. تو حضرت موسیٰ گزر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ موسیٰ تم اپنے رب سے بات کرتے ہو تو رب سے کہنا مجھے بہت دے دیا اس نے، اب بس کرے، اب مجھ سے ان کی نعمتیں سنبھالی نہیں جا رہی. کہتے ٹھیک ہے تمہارا پیغام اللہ کو دے دوں گا. ذرا آگے گئے ہیں تو ایک شخص تو صرف جو یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو ریت سے ڈھک کے بیٹھا ہو، اس کے اوپر کپڑا بھی، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں، ننگے پیر ننگے بدن. اور وہ کہتا ہے کہ موسیٰ اپنے رب سے بات کرنے جا رہے ہو، کوہ طور پر بات کرنے جا رہے ہو تو اپنے رب سے کہنا مجھے کچھ تو دے دے. تو اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. دونوں کے پیغام جب اللہ تعالیٰ کو دیے ہیں تو پہلے شخص کے لیے اللہ نے کہا کہ موسیٰ اس پہلے شخص سے کہہ دے شکر کرنا بند کر دے، میں نعمتیں روک دوں گا. اور دوسرے کو کہہ دے شکر کرنا شکر کر دے تو میں تجھے نعمتیں عطا کرنا شروع کر دوں گا. تو بس ان کی ناشکری نے ان کو کفر و شرک اور اس میں مبتلا کر دیا. اور حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ کے سسر تھے یہ. اور اس کے بعد ان کو جو کہتے ہیں نا کہ مفسرین جو ان کو خطیب الانبیاء کا، انبیاء میں سے خطیب، یعنی کہ اتنے کیونکہ فصیح بلیغ مقرر تھے، ان کا شیریں کلام اور حسن خطابت کی وجہ سے اور طرز بیاں کی وجہ سے ان کو بہت عبور حاصل تھا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بات ایسے کر رہا ہو اور اس کی بات میں دم بھی ہو اور دلائل کے ساتھ قائل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اللہ کا نبی پیغمبر ہو اور جسے خطیب الانبیاء کا لقب بھی ملا ہو، اور اس کی بات پر بھی اس کی قوم اس کے پیچھے نہ آئی، اس کی اطاعت نہ کی، تو پھر کیا ہوا؟ عذاب میں مبتلا ہوئی. آج حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں کہ اسی طرح انہوں نے بھی کیا کیا تھا کہ اللہ کے نبی اور جو شروع کے مسلمان تھے، مکہ کے مظلوم مسلمان، ان کے لیے ان کی تسلی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے مختلف انبیاء کے قصے سنائے. سورہ شعراء ہے، آیت نمبر جو ہے ہماری 176 176 ہے، 19واں پارہ ہے. کذبا جھٹلا دیا اصحاب الایکۃ المرسلین. یہاں اصحاب الایکہ کہا گیا ان کو. اصحاب الایکہ یعنی کہ جو کہتے ہیں نا بن والے جھنڈ والے، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا. وہی پہلی بات، ایک رسول کو جھٹلانا، گویا سب رسولوں کو جھٹلا دیا. اذ قال لہم، جب انہوں نے کہا، شعیب حضرت شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، ڈر نہیں آتا، خوف نہیں آتا، اللہ کا تقوی نہیں ہے تمہارے اندر. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، اللہ کا پیغامبر ہوں، اللہ کا امانت دار رسول ہوں. جو میرے رب نے پیغام دیا، جیسے دیا، جتنا دیا، میں ویسے ہی تمہیں رب کی بات پہنچا رہا ہوں. سب نبی پیغمبروں کی بات ایک ہی تھی. شریعت بے شک مختلف ہو، شریعت بے شک مختلف ہو. شریعت کہتے ہیں لائف سٹائل جو ہے وہ بے شک مختلف ہو، لیکن پیغام سب کا ایک اللہ، بس ایک اللہ. اور اللہ نے اس وقت کے حساب سے جو لائف سٹائل ان کے فائدے کے لیے، ہر بندے کے فائدے کے لیے، اللہ نے اپنی ذات کے لیے، اللہ کو کیا عبادت سے فائدہ؟ اللہ نے کہا مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے. آسمانوں پر اور آسمانوں کے درمیان ایک سوئی کے جتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی مخلوق اللہ کی عبادت نہ کر رہی ہو. اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے. زمین کا ذرہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہا ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. رب کو کیا ضرورت؟ رب تو اپنی ذات میں آپ ہی محمود ہے. وہ حدیث قدسی ہے نا کہ ازل سے لے کر ابد تک پوری کائنات، جنوں انس سارے مل کر بھی اللہ کے فرما بردار بھی بن جائیں، اللہ کی بادشاہیت میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ بادشاہ ہے تو ہے،
وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ملیک مقتدر ہے، وہ قدرتوں والا مالک ہے، وہ قدرتوں والا بادشاہ ہے۔ اور اگر سب کے سب ازل سے لے کر ابد تک ایک ایک ذرہ جن و انس ساری مخلوق بھی اللہ کی نافرمان بھی بن جائے، اللہ کی بادشاہیت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ اپنی ذات میں محمود ہے، وہ بادشاہ ہے تو ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِی، میرا کہنا مان لو، میری بات مان لو، وَمَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیہ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے کچھ سوال تو نہیں کرتا، مانگ تو نہیں رہا نا، اتنی سی بات کہنے پہ، اللہ کا حکم سنانے پر، اللہ کی بات کہنے پر کیا میں تم سے کچھ مانگ رہا ہوں؟ ان اجریہ، میرا اجر، میرا صلہ، الا علی رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے ذمہ۔ تو صلہ جو ہوتا ہے وہ رب ہی دیتا ہے، صلہ رب ہی دیتا ہے۔ وہ نیکیاں کرتے جائیں، نیکی کر دریا میں ڈال، اور چھوڑ دیں رب پہ، اور کریں دعا کہ یا اللہ تو ہی ہمیں صلہ دینے والا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا اس قرآن سے جڑ جائیں، بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، یہی دعا مانگا کریں کہ یا الہی یہ تیرا کلام ہے، اپنی کلام کی خدمت پہ معمور کر لے، اللہ اسے سیکھنے اور سکھانے والوں میں سے بنا دے، اور اللہ ہمیں اپنی اس کتاب کا امپلائی بنا لے۔ تو کتنی اچھی بات ہوگی اگر ہم اللہ کے امپلائی بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ خدمت کروا لے جو نبیوں پیغمبروں سے کی ہے، کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ ہم سب تک پہنچا سکے۔ اوفل، اب یہاں ان کا جو جرم ہے اللہ تعالیٰ نے وہ، اور ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی جرم نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے تو معمولی بات ہے۔ اوفل کیلا، ماپ دو پورا، اوفو پورا کرو، کیلا ناپ تول جو ہے، ولا تکونوا مت بن جاؤ من المخسرین، نقصان دینے والے۔ جب یہ لوگ لیتے تھے تو پورا لیتے تھے، جب دیتے تھے بات مکمل ہو جاتی تھی، سودا ہو جاتا تھا تو ایک دم سے ڈنڈی مار دیتے تھے، ناپ تول میں کمی۔ اب بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، تو 1 کلو کا کہہ کے یا 1 لیٹر کا کہہ کے 900 گرام کی چیز ہمیں دی جاتی ہے، اور پیسے اتنے ہی وصول کیے جاتے ہیں، اس کو کر دیا جاتا ہے۔ دودھ لیں تو دودھ والے نے ڈبہ جو ہے وہ اپنا وہ اس کو کہتے ہیں وہ چبا کر چھوڑا ہوتا ہے، اس کے اندر ڈینٹ ڈال دیتا ہے کہ دودھ کم ہوگا۔ اور ریڑھی والے سے لو، ریڑھی والا کیا کرتا ہے، وہ پتھر ڈال دیتا ہے یا سائیڈ پہ کر کے تولے گا۔ تو کیا ہے یہ تو ہو گیا کہ ظاہر پہ تو دوسرے بندے نے تو ان کو نقصان ہے، دوسرے بندے کے لیے تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اچھا، وزن کرو بالقسطاس، ترازو سے مستقیم، بالکل سیدھا۔ اللہ کو جو کہتے ہیں نا بیلنس، اعتدال، اور اللہ توازن سے یہ پوری کائنات قائم ہے۔ اگر یہ توازن نہ ہونا تو یہ سارا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے بندوں کے ساتھ بھی ایسے ہی، ان کے ساتھ بھی توازن کے ساتھ رہو۔ یہاں مفسرین جو ہے نا یہ اگلا لائن پڑھ کے پھر میں بتاتی ہوں کہ مفسرین کا کیا تفسیر ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، نہ گھٹاؤ لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، کم مت کرو، سودے پورے کر لینے، پیسے پورے لینے۔ وَلَا تَعْثَوْا، اچھا اب یہ تعثوا کیا کرتے تھے، فی الارض مفسدین، زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ یہ بڑی بدماشیاں بھی کرتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے، راہ زنی کرتے تھے، اسٹریٹ کرائمز بہت تھے ان میں، اسٹریٹ کرائمز بہت تھے۔ یعنی کہ ایک تو ان کے کہتے ہیں لوگوں کو نقصان پہ نقصان، کہ اب بھی دیکھا جائے اس وقت جو حالات ہیں، پریشانیاں آئے دن سنتے ہیں، فلاں کو جی لوٹ لیا، فلاں کو موبائل سنیچ کر لیا، فلاں سے بائک چھین لیا، فلاں سے ایسا کر لیا، دین میں بہت تھا۔ تو افسوس نہیں ہوتا کہ جس گناہوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تو اس امت میں سب کچھ چل رہا ہے، لوگ روزوں کا بھی خیال نہیں رکھ رہے کہ رمضان کی بھی کوئی کہتے ہیں اتق اللہ والی تو کوئی بات ہی نہیں رہی۔ واتقوا الذی، اس ذات سے ڈر جاؤ، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور جو کہتے ہیں نا کہ ان کی تمام جو مخلوقات ہے، نہ صرف تمہیں پیدا کیا، اگلی بھی جتنی پہلی بھی گزر چکے ہیں، ان سے بھی پہلے ان کا بھی رب وہی تھا۔ تو بتانے کا، یاد دہانی کا مقصد کیا تھا، تم سے پہلے والے کہاں گئے ہیں؟
تم سے پہلے والے کہاں گئے ہیں؟ ان کا بھی رب وہی تھا، وہ کدھر گئے ہیں؟ تو ایک تو یہ چیزوں میں ہوا، دوسرا مفسرین کہتے ہیں کہ ہر اس چیز میں کہ جو رب نے فرض آپ پہ کی ہے، جو آپ کے ذمے ہیں، جو رشتے، جو جابز یا جو بھی کچھ معاملات زندگی ہیں، ان میں بھی اگر آپ ڈنڈی ماریں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت شعیب کی قوم جیسا ہی حال اپنے ساتھ کریں گے۔ تو ہم جو یہ کہ اس کو ایک کہانی سمجھ کے جی پڑھیں، جو پہلے جیسے مشرکین مکہ کے اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں، یہ کہانی نہیں ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے سبق ہے۔ تو جو کہتے ہیں نا کہ معاملات زندگی اور رشتوں میں، آپ کی جابز میں آپ کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں، آپ کس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، آپ کی کیا کیا ذمہ داری ہے، ہر بندے سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا، ہر بندے سے۔ تو جو اس کے ذمہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک بادشاہ ہے تو اس سے ظاہری بات ہے رعایا کا سوال ہوگا۔ حضرت عمر کیا کہتے تھے کہ فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی اگر پیاسا بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر حساب دے گا، تو عمر سے حساب لیا جائے گا۔ تو وہ کیا تھے؟ خلیفہ وقت تھے، ان کی سوچ ایک کتے تک بھی پہنچ رہی تھی۔ اور کیا کرتے تھے؟ بڑے اب حضرت عمر ہو گئے اور بہت سے ایسے حکمران بڑے جو گزرے ہیں کہ جو خود اپنی کندھے پر لاد لاد کر راشن پہنچاتے رہے ہیں غریبوں کے گھروں میں، اور راتوں کو اٹھ کے سروے کرتے تھے اپنی سلطنت کا اور رایا کا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایک چیز کا پھر ان سے شکایت کی گئی ایک دفعہ کہ فلاں جو ایک صحابی انہوں نے وہاں مقرر کیے تھے جو اس وقت جو انجام دے رہے تھے ادھر امامت کے بھی اور درس و تدریس کا اور کسی عہدے پر انہوں نے بھیجا ہوا تھا دمشق وغیرہ میں، تو ان کی شکایت پہنچی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہی فوراً چلے جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہی نا تو فوراً نکل جاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان بھی نہیں بیٹھتے، لوگوں کو ٹائم شائم بھی نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد خیر شکایت وہاں پہنچی گئی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا پتہ کرو کہ کیا وجہ ہے، یہاں سے بندہ گیا ہے ان کے لیے کہ اتنا یعنی کہ بتانا تھا کہ اتنی پرفیکشن تھی ان کے یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی میں۔ تو حضرت عمر نے بندہ بھیجا ہے تو وہ کہے کہ جی آپ کے نام جو ہے نا وارنٹ جاری ہیں، کہ اب کرنا کیا ہے، اب کرنا اس طرح سے ہے جی۔ تو وہ رو پڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو میرے پاس جوڑا جو ہے میرا اور میری بیوی کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، میں نماز پڑھا کے میں چلا جاتا ہوں گھر اور وہ کرتا ایک ہی ہے، تو پھر میری بیوی وہ پہنتی ہے، اس کو میں پہنا کے وہ کرتا پہنتی ہے اور میں چادر اوڑھ لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں جلدی اس لیے بھی چلے جاتا ہوں میری بیوی معذور ہے، میں جلدی سے نماز پڑھ کے کہ اس کی نماز کا وقت نہ نکل جائے تو جا کے اس کو میں یعنی کہ نماز پڑھواتا ہوں۔ اور لوگوں کے درمیان اس لیے نہیں میں بیٹھ سکتا کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ میری بیوی معذور ہے، میں نے سارا کام کرنا ہوتا ہے گھر کا۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے تو یہ تھے کہ اسلام اور جو کہتے ہیں کہ صحابہ ان کی ٹریننگ اور خوف خدا کہ جو آپ پہ ہے ذمہ داریاں وہ آپ کو پوری کرنی ہیں تو کریں گے۔ تو جیسے کل بتایا تھا کہ جس گناہ کی وجہ سے جو اس کے اندر جو کہتے ہیں خصلت ہوگی وہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی قبر میں اپنی برزخ میں نہیں ہے، وہ اس قوم کے ساتھ ہی ہوگا، اس کا انجام ہی اس کے ساتھ ہونا ہے، جو جس فطرت میں مرے گا، جس گناہ میں مرے گا۔ تو اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر دنیا نے فخر کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ حشر والوں نے فخر کرنا ہے کہ 120 صفوں میں سے جو کہتے ہیں کہ 80 صفیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کی ہوں گی، اور اب جو اس امت سے خود بخود نکل جائے تو کیا اس کا انجام، پھر اس کی حشر کیا ہوگا، اس کا حشر کیا رہ جائے گا۔ کہ بالکل کہتے ہیں نا کہ صحابہ جو بتاتے تھے جو اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ میں تھے، تو کیا ان کو یہی کہا گیا تھا کہ بہت سے نبیوں نے پیغمبروں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں ہم، کہ اتنا اعزاز ہے اس امت کا۔ تو آگے سے ان کا بھی یہی جواب
کہ کہتے تھے کالو انما انتا، بے شک کہنے لگے انما بے شک انتا تو ہمیں من المسحرین، ہمیں جادو زدہ لگتا ہے، سحر زدہ لگتا ہے، تیرے پہ کسی نے جادو کر دیا۔ اس کے بعد وما انتا الا بشر مثلنا، تو صرف ہمارے جیسا بندہ ہی ہے، ایک نبی پیغمبر اور کوئی ہوتا، بتانے والا آپ جیسا انسان نہ ہوتا تو کوئی اور مخلوق ہوتا تو پھر اس کی بات سننی جانی تھی۔ یہاں کوئی آ جائے بندہ تو آپ اس کی بات سنیں گے؟ اس کی تو زبان ہی نہیں سمجھ آنی، اس کا رہنے والا سٹائل ہی سمجھ نہیں آنا، جو تمہارے اندر جمع پلا اور وہ سارا اس کو وہ نہیں پسند آ رہا تمہیں۔ وَإِنَّ ظُنُّكَ، ہم تو گمان کرتے ہیں، ہمارا کیا خیال ہے، ہمارا ظن کیا ہے، لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، استغفر اللہ، تم تو جھوٹے ہو۔ سیم ورڈنگ جو تھی اللہ نے پرانے نبیوں کے جو قصے کہتے ہیں نا، ان کی زندگیوں کے وہ پرومو نکال کے اللہ نے ڈالے ہیں قرآن میں یہاں، کہ وہی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گئے۔ فَأَسْكِتْ، تو گرا ہے، جا گرا دے، علینا ہم پر، کسفم من السماء، آسمان سے ٹکڑا گرا دے، ان کنتا من الصادقین، اگر سچا ہے۔ اب یہ جو لفظ تھا نا، انہوں نے جو کہتے ہیں مشرکین مکہ نے اسی طرح سیم کہا تھا، قرآن پاک میں ہی ہے کہ جا ہم پہ کوئی گرا دے، آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے۔ اب انہوں نے کہتے ہیں فاس کہ جا گرا دے لینا ہم پر، آسمان کا ٹکڑا گرا دے۔ اب یہ لفظ اللہ نے کہا آسمان کا ٹکڑا گرانا ہے نا، ٹھیک ہے۔ کالا بولے ربی عالم بما تعملون، میرا رب بھی جانتا ہے کیا کرنا اس نے، یعنی کہ کس طرح کا عذاب بھیجنا میرا رب بھی جانتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ آسمان کا ٹکڑا کیا کرانا، رب کو پتہ ہے، تمہیں تمہاری اوقات کے مطابق کون سی سزا چاہیے۔ جو کہتے ہیں نا وہ جہنم کے عذاب بھی ہر بندے کے لیے اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہوں گے، ہر بندے کے ساتھ۔ وہ جیسے اس میں آتا ہے سورہ مدثر میں کہ وہ جب کہتے ہیں نا کہ سکر میں گرا دیے جائیں گے، وہ کہ ایک وہ کیا عذاب ہے اس کا کہ اوپر سے کہتے ہیں گرے گا، جہنم سے اوپر سے نیچے گرے گا، پھر فرشتے پیچھے سے وہ ہانکتے ہوئے اس کو اوپر تک اس کو پہاڑ پہ چڑھائیں گے، سعود پہاڑ پر چڑھائیں گے۔ جہنم کا جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے سعود، اور وہ کہتے ہیں نا کہ گرم اور چکنا اور بغیر کسی اس کی وجہ کہتے ہیں کہ وہ سہارے کے کوئی، تو اس پہ ہی وہ چڑھے گا کئی ایسے جو کہتے ہیں نا کہ مدتوں تک اس پہ، جب تک اوپر چوٹی پہ پڑے گا، پھر وہاں سے فرشتے دھکا دے دیں گے، پھر اس کی سزا ہی صرف اتنی ہوگی پہاڑ پہ چڑھنا ہے، پہاڑ سے گرنا ہے، پہاڑ سے چڑھنا ہے، پہاڑ سے گرنا ہے، سعود پہاڑ پر۔ تو اس کی وہ جو جس کا وہ ذکر ہے کافر کا، انشاءاللہ وہ ہم وہاں تک جب پہنچیں گے تو ڈیٹیل بتائیں گے۔ تو اب ان پہ جی اب مانگا ہے، عذاب مانگا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا، ہم نہیں مانتے، آئے گا عذاب، دیکھیں گے۔ فَأَخَذَهُمْ، ان کو بھی پکڑ لیا، عذاب نے، یوم الذلہ، اب کون سے یوم سائبان، ذلہ کہتے ہیں نا ذل الہی، وہ سایہ کہ سائبان والا واقعہ، اس دن آپ پکڑا۔ اب سائبان والا کیا، اِنَّ کان عذاب، بے شک عذاب تھا، یوم عظیم، وہ اس دن کا جو عذاب تھا بہت بڑا عذاب تھا، بڑے دن کا عذاب تھا۔ کہتے ہیں کہ بڑی شدید قرآن میں سورہ اعراف میں بھی تو ان کا بتایا گیا کہ 3 طرح کے ان پر عذاب آئے تھے، 3 طرح کے ان پہ عذاب آئے تھے۔ سورہ جو اعراف میں تو ایک جو غیبی سخت آواز سے ان کے جگر پھٹ گئے تھے، اس میں اس چیز کا ذکر ہے۔ اور شورا میں اب یہ کہ جو سائبان والے دن کا عذاب، یوم ذلہ لکھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ 7 دن تک انتہا گرمی ہوئی ان کے علاقے میں، کہاں سائے، کہاں جھنڈ والے، جھنڈ کیا تھا، درختوں کے سائے، ٹھنڈک، اور وہ سارا کے ایسے نظارے ہوتے تھے کہ جھنڈ والے، یہاں اللہ نے اسی لیے ان کو نا کہ جھنڈ والے کے جو سایوں والا تھا، لیکن اتنی شدید گرمی، اور ان کے کہتے ہیں کہ اس طرح کا عذاب کہ وہ کہتے ہیں خشک سالی ٹائپ، اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا، کہ وہ خوشبودار کی جگہ وہ بدبودار جھاڑیاں، اور وہ شدید 7 دن تک جو سخت گرمی پڑی ہے۔ اس کے بعد کسی بھی سائے میں ان کو ٹھنڈک نہیں مل رہی تھی، نہ راحت تھی، تڑپ اٹھے،
اتنے بےقرار 7 دن کے بعد نا انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا بادل چلا آ رہا ہے. سارے کے سارے تڑپ تڑپ کے جی یہ گرمی سے تڑپے ہوئے تھے. اب یہ جو سب نہ بھاگے ہیں کہ ہائے یہ کالے رنگ کے بادل آ رہے ہیں، ہائے ٹھنڈک ملے گی، یہ سارے کے سارے جا کے میدان میں جمع ہو گئے ہیں کہ جی بادل کے نیچے ہم جو ہے ٹھنڈک ملے گی. اور کیا ہوا جب سارے جمع ہو گئے ہیں اس ابر کے نیچے، اس سیاہ بادل کے نیچے، تو ایک دم سے وہ بادل پھٹا ہے اور اس میں سے آگ برسنے لگی ہے، اور ساتھ ہی ہولناک زلزلہ آیا ہے اور زمین زور زور سے جھٹکے کھانے لگی ہے، اور اس زور کی آواز سے ان کے دل پھٹ گئے اور سارے کے سارے آن کے آن تباہ ہو گئے، سب کے سب. تو اسی لیے اس دن کو سائبان والے عذاب سے اللہ نے کہا سائبان والا، وہ سائبان اللہ نے کالی بدلی سی بھیجی اور نے کہا آسمان کا ٹکڑا گرا دو. اللہ نے ان کو لو سنو، یہ انہوں نے بھی آسمان کا ٹکڑا گرانے کے لیے کہا تھا، ایسے ہی آسمان کے ٹکڑے پہ سے ایک بادل بھیجا تھا، بادل پھٹا اور اس طرح آگ برسی ہے. تو اللہ نے کہا یہ جاؤ بتا رہا ہوں میں. تو ان کے ساتھیوں کو پھر حضرت شعیب اور ان کے ساتھیوں ان کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، اللہ نے بچا لیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ وما کانا ان فی ذالک لآیہ، اس قصے میں بھی نشانی ہے. یہی والے الفاظ کر رہے ہیں، ویسے ہی منکرین بنے ہوئے ہیں اور ویسے ہی بیچارے جو مسلمان ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں. تو تسلیاں ہیں، کسی کے لیے تسلیاں ہیں تو کسی کے لیے عبرتیں. وما کان اکثرہم مؤمنین، ان کی بھی اکثریت ایمان نہیں لائی تھی. اکثریت ایمان 13 سالوں میں 100 سے اوپر صرف چند لوگ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ تو غالب ہے، وہ زبردستی کر سکتا ہے، وہ تو منٹوں میں ختم کر سکتا ہے، وہ غالب ہے، نیست و نابود کر سکتا ہے. رحیم، لیکن وہ مہلتیں دے رہا ہے، اس کی مہلتیں ہیں، اس کی مہلتوں سے فائدہ اٹھا لو، اس کی مہلتوں سے فائدہ اٹھا لو. وہ جو نوک کر رہا ہے تمہیں بتا رہا ہے باز آ جاؤ، نصیحتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو قرآن کی اب یہ 7 قصے ختم ہوئے ہیں، 7 قصے ختم ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ایک ہی لفظ تھے، صرف جرم کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. ان کے جو الفاظ تھی، ان کی ڈیمانڈ تھی، وہ صرف پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھی. یہاں اللہ نے ان کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ مشرک ہیں، یہ اللہ نے ان کی وہ کہتے ہیں نا غلطیوں کو. تو اس کا مطلب ہے غلطیاں معاف نہیں ہونی. تو اسی لیے یہیں سے معافیاں کروا کے اگر مرنے سے پہلے معافیاں ہو گئی، یہ جیسے اب رمضان ہے کہ بڑے بدبختی ہے ابھی اس کے لیے کہ رمضان آیا اور جس نے اپنی بخشش نہ کروائی. تو یہ ہر روز اللہ بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور شب قدر آنی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو شب قدر نصیب فرمائے. تو شب قدر معافیاں مانگے، استغفار زیادہ سے زیادہ کرے، تبھی شب قدر نصیب ہوگی. ان کے جو کہتے ہیں بڑے بڑے جو علماء جو وظیفہ بتاتے ہیں کہ اسی لیے پہلے کہہ دیا ہے کہ استغفار کا اشارہ پہلے جی استغفار اتنی کہ کر لو کہ تمہیں شب قدر نصیب ہو جائے، کہ تمہاری اتنی کہ معافیاں ہو جائیں کہ اللہ تمہیں واقعی تمہارے نامہ اعمال میں وہ کہتے ہیں نا وہ چمکتا ہوا ستارہ لکھ دے. کہ چمکتا ہوا ستارہ وہ جو کسی گیم میں ہوتا ہے نا کہ کوئی کھیلو کہ اس کے جتنے پوائنٹس ہیں اتنے، کوئی کسی کے 5 کیرم بورڈ کھیلتے 5 پوائنٹ ہے جی 10 پوائنٹ ہے، تو بڑی ایک گوٹی ہوتی تھی ریڈ رنگ کی جی وہ جو 50 پوائنٹ کی، تو ایک دم سے تو وہ جی بڑا جی اس نے جیت جانا. تو اللہ نے کہا کہ وہ شب قدر آ رہی ہے، معافیاں مانگ لو تاکہ اللہ کی ہاں تم معافی سے اتنے مقبول ہو جو کہ اللہ تمہارے مقدروں میں شب قدر کر دے. تو جس کے نامہ اعمال میں شب قدر ہوگا وہ تو پھر بچ گیا نا. تو اسی وجہ سے کہ اللہ کی جو حکم ہے کہ غلطیاں اور وہ بھگتنی ہی پڑنی ہے، اگر معافیاں نہیں ہوئی تو بھگتنی ہی پڑنی ہے. تو جو غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں اللہ نے حقوق العباد کی بار بار ذکر کر رہا ہے، حقوق العباد کے ساتھ ہی جو معاملات تھے ان کا ہی ذکر اللہ کر رہا ہے. تو شرک تو اللہ نے یہاں تو ذکر ہی نہیں کیا. تو اس لیے معاملات کو اپنے نا معافیاں کروا کے جائیں. یہاں میں پھر وہی والی بات بتاؤں گی کہ سلفی صاحب جو ہے وہ بتاتے ہوتے تھے کہ میرے پاس ایک عورت 16-17 سال سے وہ وظائف مختلف آئی، میرے مسئلے نہیں حل ہو رہے، کہ میں 16-17 سال سے کبھی کچھ وظیفہ بتانا ان کو، کبھی کچھ. پھر میں نے کہا کہ بی بی جا کے اپنے معاملات زندگی دیکھ، تو اپنا محاسبہ کر، کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہوا، کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی ہوئی.
کہ تبھی تیری دعائیں نہ قبول ہو رہی ہیں، نہ تیرے پہ کوئی وظیفہ اثر کر رہا ہے، نہ کوئی کچھ کر رہا ہے. اس لیے اپنے معاملات زندگی اپنا ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے. وہ کہتے ہیں کہ جب نام اعمال سب آئے گا تو کہیں آج اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنا نام اعمال پڑھنے کے لیے تو کافی ہے. اللہ نے کہا تو کافی ہے. اور پھر خود پیچھے الفاظ نہیں پڑھے کہ اللہ نے کہا نا یہ منکر نکیر نے کوئی تم سے زیادتی تو نہیں کی لکھنے میں، دیکھ لو، غور کر لو. ایسے ہی ہم نے بڑا ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب نامہ اعمال پیش ہوں گے، جب پڑھا جائے گا، گلے میں سے نکال کے ان کے پڑھے لو، پڑھو اپنا نامہ اعمال، تو اللہ خود پوچھے گا. کتنی بڑی بات ہے کہ جج پوچھ رہا ہے دیکھ لو کوئی چیز میں کوئی کمی پیشی کوتاہی ہے، انہوں نے منکر نکیر نے کہیں کوئی زیادتی تو نہیں تم سے ساتھ کر دی. آج تو اپنا حساب لینے کے لیے تو خود کافی ہے. تو قرآن کے یہ الفاظ ہیں خود یہ. تو وہ لمحے آنے سے پہلے کہ جب خود اللہ کہے گا کہ جاؤ اپنا حساب خود دیکھو، جب فلمیں چلنی ہیں ساری کی ساری، اور ایک ایک چیز جو سب وہ کہتے ہیں موونگ کرتی سب نظر آنی ہے، ہر چیز پر ہماری موریں لگی ہونی ہیں، تو کس چیز کا انکار کریں گے؟ بہتر یہی ہے معافیاں کروا دیں. معافی کا تو ایک ایسا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں ٹرن ہوتا ہے یو ٹرن. توبہ کا مطلب ہی یو ٹرن ہے کہ زندگی میں توبہ کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ کیا کر لو معافی اللہ معافی استغفار نہیں. اب اس کا ازالہ کرو، یو ٹرن لے لو، اس کا ازالہ کرو. کیا ہے کہ نیکیاں کر کے اپنی برائیوں کو مٹاؤ، نیکیاں کر کے اپنی برائیوں کو مٹاؤ. تو اسی لیے یہ ازالہ کرو، اللہ کی فرما برداری کر کے ازالہ کرو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جو دن رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اس سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ہمارے نامہ اعمال کو اللہ پاک کر کے شب قدر اللہ ہمارے نصیبوں میں کر دے. اللہ معافیوں کے پروانے جارے کر دے. اللہ جہنم سے آزادی کے پروانے اللہ جس کے نامہ اعمال میں اللہ چسپاں ہوں گے، جس کے لگے ہوں گے، یا الہی تو اور کیا چاہیے؟ اللہ بس یہی چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے. خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر. اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے. اللہ ہماری اولادوں میں خیر ڈال دے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ ایسا بنا دے اللہ جیسا تو چاہتا ہے. اللہ ایسے عمل کروا لے اللہ، ہم زمین پر عمل کرے اللہ، آسمان پہ تو خوش ہو. اللہ جنت الفردوس میں ایسے مقام عطا فرما دے اللہ جس کے بعد کوئی پچھتاوا نہ رہے. اللہ جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر دے. سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. اللہ بیماریوں کو ایسے دھو دے اللہ ایسی شفائیں دے دے اللہ، کوئی بیماری باقی نہ رہے. اللہ صحت اور تندرستیاں دے دے. اللہ حج کی سعادت نصیب فرما دے. اللہ حج کے مہینے شروع ہو جانے اللہ ہماری زندگیوں میں صحت تندرستیوں کے ساتھ اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما دے. بار بار اللہ اپنے گھر کی حاضریاں لکھ لے، سب کی دعاؤں کو قبول کر لے، سب کی پریشانیوں کو اللہ مالی پریشانیوں کو دور فرما دے. زمین آسمان کے دھانے کھول دے، رزق حلال کی فراوانی کر دے. اللہ شکر کرنے والا بنا دے. اللہ تجھے تیری نعمتیں اللہ ہمیں ان نعمتوں پہ اللہ شکر کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے شکروں کو قبول فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.